میں تیسری قسط ہے اور آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر آنکھ میں دوا ڈالنی پڑے تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں اگر دوا ڈالنی پڑے تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اگر وہ دوا ناک کے نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ آج کا تیسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو سانس کی تکلیف ہوتی ہے، تو سانس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے، انہیلر کہا جاتا ہے جسے، تو آلہ تنفس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آلہ تنفس جس کو انہیلر کہا جاتا ہے اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا شخص معذور سمجھا جاتا ہے اور معذور کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بجائے اس کا فدیہ ادا کر دے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ شوگر کا مریض جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کا کیا حکم ہے؟ شوگر کے مریض کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو ایسا شخص چونکہ معذور ہے، معذور کے لیے یہ حکم ہے کہ روزہ رکھنے کے بجائے وہ روزہ کا فدیہ ادا کر دے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنا چاہے تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت جس کے بچے کے صحت خراب ہونے کا مسئلہ ہو تو ان دونوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، البتہ بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اگلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے بوس و کنار کرنا چاہے تو کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس و کنار کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی شخص نے غیبت کی یا چغلی کی تو اس کا کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں غیبت کرنے یا چغلی کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔